تقریباً یہ 13 مدنی بلکہ 14 14 مدنی مذاکرے الحمدللہ یہ اس بار ہوئے کہ 30 سفر المظفر کو ہی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا تھا، پھر کنٹینیو 12 مدنی مذاکرے، اور آج یہ 13ویں شب بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے میں حاضری رہی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس معاملے میں استقامت ملے ہم کو، اور ظاہر ہے جب بھی شرکت کرتے ہیں تو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سے قلب ذہن اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں ملی جاتی ہیں۔ نگران شورا سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ماشاءاللہ یہ 14 مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا، اور اوورآل ظاہر آپ اس میں شامل رہتے ہیں اور آپ کا سلسلہ بھی ہوا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جلوس میلاد، اجتماع میلاد، مدنی قافلے، تو درس، بیان، چوک درس، ایک یہ سمجھے کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے دعوت اسلامی میں جس میں عاشقان رسول جو ہے مبلغین یہ ماشاءاللہ ترغیب دلاتے ہیں رسائل تقسیم کر کے، بیانات کے ذریعے، چوک درس کے ذریعے، پھر مدنی چینل کی اس میں اپنی ٹرانسمیشن ہوئی، پھر اللہ کی رحمت سے سوشل میڈیا جو دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی فاسٹ ایک شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے بہت ہی مختصر سے وقت میں ہم کو ڈھیروں ڈھیر معلومات حاصل کرنے پہنچانے، اور اس کا ایک بہت ہی بھرپور سلسلہ رہا۔ اللہ سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ 14 دن کی جو ہماری ایکٹیویٹی رہی اور اوورآل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ جو سلسلہ رہا، آپ اس کا کنکلوژن کہتے ہیں نا، وہ اس کا کیا کریں گے اس کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کتنے 14 منٹ ملیں گے 14 مدنی مذاکروں کے بارے میں بات کرنے کے لیے 14 منٹ ملیں گے؟ آپ کے پاس ہے مدنی چینل، آپ کو تو اینڈ کا تو ہے ہی نہیں نا۔ اللہ کریم ہمارے امیل سنت کو سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول کی کوششیں مل جل کر بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک اسلام کی بڑی خوبصورتی اس حوالے سے بھی نظر آتی ہے کہ چینج بہت ہے، مطلب چینج دیتی ہے اپنے ماننے والوں کو تہوار کے نام پر، اوکیجن کے نام پر۔ اب دیکھیے، اب ماہ رمضان جب گزارتے ہیں تو ماہ رمضان میں بھی ایک چینج ملتا ہے کہ آپ کو اتنا ٹائم پہ نہیں کھانا، اس ٹائم پر کھانا ہے، بالکل چینج۔ اور پھر راتوں کو آپ کو تراویح، پھر رات میں اٹھنا، اور ابھی جیسے شوال المکرم کا چاند نظر آیا تو وہ وقت کے جس وقت میں کھانا آپ پر حرام تھا، یعنی روزہ نہ رکھنا گناہ تھا، ایک چند گھنٹوں پہلے ہی کی بات ہے کہ روزہ نہ رکھنا گناہ تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ روزہ رکھنا گناہ ہو گیا۔ یہ چینج ہے۔ اس کے فوراً چند مہینوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اب 2 ہی ماہ گزرتے ہیں کہ ایک بقرعید کا موسم آتا ہے، حج کا موسم آتا ہے، ماشاءاللہ 12ویں شریف کا موسم آتا ہے، محرم الحرام۔ یعنی اگر ہم روایتیں بھی دیکھتے ہیں اور ایام دیکھتے ہیں نا، تو محرم الحرام کے فضائل جناب اس طرح رجحان چلا گیا، ذوالحجۃ الحرام کے فضائل اس طرح رجحان چلا گیا، ماہ رمضان کے فضائل تو وہاں رجحان چلا گیا، تو شعبان المعظم، رجب المرجب، تو یوں ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع الثانی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ مختلف ایام آتے ہیں، تو اس میں یہ چینجز ہے نا، یہ بہت سارے ذہنوں کو جو ہے نا مطلب تازگی نصیب کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ کیونکہ ہم تو اسلام و دین کے ساتھ چل رہے ہیں نا، ماشاءاللہ تو یہ ہمارے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں وابستہ، ان کو بھی یہ چینجز اسی طرح مل رہی ہیں۔ اور ایک تو وہ مدنی کام ہے جو علاقوں کی سطح پر ہو رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ یہ چینجز آ رہی ہوتی ہے، اس سے اسلام پہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان میں جذبہ بڑھتا ہے، اور امید یہی کی جا سکتی ہے جو 12 دنوں میں جو اسلامی بھائی کوششیں کرتے ہیں، لنگر میلاد کے نام پر، تو چراغاں کے نام پر، تو جلوس کے نام پر، تو دیگر چیزوں کے نام پر، تو وہ ماشاءاللہ ان کو ایک
زبردست ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے نا دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کے حوالے سے. اور ابھی جیسے 14 تو میں آدھا مہینہ ہی گزر گیا تقریباً، یوں سمجھے نا، آدھا مہینہ گزر گیا. ابھی 15-17 دن گزریں گے کہ انشاءاللہ پھر سے تقریباً 12-13 مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس میں یہ صرف مدنی مذاکرہ یعنی یہ وہ محض ایک ٹرانسمیشن نہیں ہے جی امین، یعنی ایک چینل پر آپ 10-12-15 بیٹھ گئے اور 10-12-15 بیٹھ کر آپ نے گویا کہ ایک سلسلہ کر دیا اور گھر بیٹھے ہو. یہ ہم پورے شہر کو نہیں، پورے دنیا کے اسلامی بھائیوں کو ہم ہل جل پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ مدنی مذاکرے ہوئے تو ایکسپریس آئیں، تو ٹرینیں آئی، تو جہاز آئے، تو بسیں چلیں، ملک بھر کے اندر ایک گہما گہمی ہو گئی، اجتماعات کا سلسلہ چلتا رہا، وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے، تو یہ سارا چلتا. اسی طرح دنیا بھر کے اسلامی بھائی آپ انگیج کرتے رہے، یہاں پر بیرون ملک کے اسلامی بھائی آتے رہے. تو اگر آپ غور کریں نا تو دعوت اسلامی کے اس انداز پر آپ ساری دنیا کو اپنے ساتھ یعنی کہ آلموسٹ عاشقان رسول کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. آپ تحریک ہے نا یہ دعوت مدنی چینل کو اس وقت جو دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے، تو آپ اگرچہ مدنی چینل پر ہم کو دیکھ رہے ہیں مگر بیسیکلی آپ دعوت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں. یہ چینل دعوت اسلامی ہے، محض ایک ٹرانسمیشن نہیں ہے، محض ایک نشریات نہیں ہے، یہ پوری تبلیغ ہے. اگر مدنی چینل نہ ہوتا تب بھی یہ سلسلے ہمارے ہوتے. اسی طرح ایکسپریس چل رہی ہوتی، ٹرینیں آ رہی ہوتی، مدنی قافلے سفر کر رہے ہوتے، بسیں آ رہی ہوتی اور آ ہی رہی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ نہیں آ رہا تھا. میں نے جیسے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ ایک ٹی وی چینل کی کچھ نیسسری چیزیں ہوتی ہیں، ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ایک چینل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس ریکوائرمنٹ کو کسی حد تک استعمال کرتے ہوئے، اس کو فلفل کرتے ہوئے ہم دعوت اسلامی کو ہی آپ کے چینل پر لا رہے ہیں، مدنی چینل پر. یہ تحریک ہے. جب مدنی چینل نہیں تھا تب بھی یہ چیزیں ہو ہی رہی تھی ہماری نا، چینل کے بعد نہیں ہوا تو اس میں بھی ہم سب کو انگیج کرتے تھے. آج مدنی چینل کی برکت سے یہ ہو گیا کہ اس وقت فیضان مدینہ اور اس کے آس پاس جو انگیج تھے وہ ہمارے سے منسلک تھے، لیکن مدنی چینل کے آنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ آج لاکھوں لاکھ گھر اس اہم ترین موقع پر ہمارے سے انگیج ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی آج کی باتیں مجھے کسی نے کہا کہ آج مدنی مذاکرہ آئے گا، میں کہا مدنی مذاکرہ آئے گا. مجھے مدنی مذاکرے بغیر لگتا ہے کہ رات کا ہمارا ٹائم گزرے گا کیسے. یعنی ایک عادت، گھر میں ایک عادت ہو گئی. میں آج کل کی بات ہے، آج امین کو میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مدنی ہے، موبائل سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے. یعنی ابھی آپ سوچے موبائل سے پہلے کیا، یاد نہیں آ رہا موبائل کے بغیر کیا زندگی تھی مصروف. ہم گھر سے نکلتے تھے تو پھر آفس پہ فون ہوتا تھا، جو آفس سے نکلتے گھر میں پھر پیجر ویجر آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن آج موبائل میں ہم اتنے انگیج ہیں کہ آج موبائل سے پہلے کی زندگی کا جیسے کہ ایسا نہیں کوئی دھندلا سا کچھ تھا، کیا تھا یہ نہیں پتا. حاجی شبیر یہ بتائیں کہ اگر آج آپ سوچیں کہ مدنی چینل جب نہیں تھا تو ہم گھر والے کیسے بڑی راتیں گزارتے تھے، ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا. یہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا اسلامی بھائیوں کا بھی ایک نظام ہے دنیا بھر کا. تو مدنی چینل کے ذریعے سب انگیج ہو گئے، ویٹنگ میں کہ یہ مطلب کہ آج کیا ہوگا. اب جیسے نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ اگر میں کہوں کہ مدنی مذاکرے کے بعد اسلامی بھائیوں کو جو بہت زبردست جس سلسلے کا انتظار ہوتا ہے وہ ذہنی آزمائش ہے. ماشاءاللہ ہے. اللہ حاجی عبدالحبیب کو سلامت رکھے. آڈیشن وغیرہ کرنے کے بعد اب میرا خیال ہے یہ شاید چند تھوڑے عرصے میں یہ شروع ہو جائے گا ذہنی آزمائش. تو اب پورا ہفتہ اگرچہ نہیں ہے لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں. ویسے میں یہاں پر آپ کی بات سے ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یقیناً مدنی چینل کے بعد دعوت اسلامی کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ابھی آپ کی گفتگو سے میں سوچ رہا تھا کہ جن دنوں میں مدنی منوں کا جو جلوس تھا ہمارا، اگر وہ چینل ہوتا اس وقت اور یہ دنیا اگر اس کو دیکھتی، اور جس وقت امیر علیہ سنت جلوس میلاد میں مطلب تشریف لایا کرتے تھے، اس منظر کو اگر دیکھا جاتا اور اس وقت کو مطلب اگر اس طرح کا جو اجتماع میلاد کا کری گراؤنڈ کا ایک ہی ہوتا تھا اور وہ جو منظر شہید مسجد سے باپا کے نکلنے سے لے کر نشتر پار تک کا منظر دکھا دیتے نا، اور وہ لائیو جا رہا ہوتا نا حاجی شبیر. مطلب کیسی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ پوچھ رہے تھے تھکتے نہیں ہیں، تھکے نہیں ہو. تو مطلب اسلامی بھائی تو اتنا ماشاءاللہ کل رات سے
مدنی جلوس میں اور مدنی کلام پڑھنے میں سننے میں لگیں. اسلامی بہنوں کی حالت یہ کہ ہم سوچیں گے یار گھنٹہ 2 گھنٹہ مدنی چینل پہ بیٹھیں گے. صبح میں نے گھر جا کے پوچھا کہ مدنی چینل پہ تھے نا, بولا پوری رات مطلب مدنی چینل پہ رہے. یعنی اسلامی بہنوں کا گھنٹوں 8-8 10-10 گھنٹے 12 گھنٹے مدنی چینل پہ رہنا یہ انقلاب نہیں تو اور کیا. کل کی تقریباً جو ہماری نشریات تھی نا 11 گھنٹے کی تھی. 11th اول کی آلموسٹ یعنی 8:15 بجے مدنی چینل پر ہمارا سلسلہ شروع ہوا. اگرچہ ہم اس سے پہلے دعا افطار کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن چلو ہم عشاء کے بعد سے اگر ٹرانسمیشن اپنی لیں تو یہ شجرہ شریف پڑھ کے انہوں نے 7:15 7:10 ہوئے تھے ہمارے تقریباً. تو آلموسٹ یہ 8:15 سے 7:15 مورلیس یہ تقریباً 11th آور ٹرانسمیشن تھی آجی شبیر. اور ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر کیمرہ مین پورا جو یہ صرف ایسا نہیں کہ یہ پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ایک پیشن بھی ہے. اصل میں یہ تو آپ نے بتایا نا, اس کے علاوہ یعنی یہاں سے سوئچ اوور ہوئے تبرکات کی زیارت میں, یعنی میں تو حیران. یہ تو وہ صبح وہ تو اپنی جگہ ٹرانسمیشن ہمارا وہ ایک تھرو آؤٹ جو ٹرانسمیشن ہماری 11 گھنٹے کی چلی, اس کے بعد جیسے ہی مطلب ہم نے اشراق چاشت کے ترکیب بنے, اس کے بعد زیارت تبرکات, پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے تو یہ اب اس کے بعد دوبارہ دعائے افطار کا سلسلہ ہوا, پھر بیان, تو پھر اب دوبارہ آپ بیٹھے ہیں تو اس وقت تقریباً 11:15 بج رہے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا جوڑنا شروع کرے تو کل مغرب کے بعد سے لے کر اب تک کی بھی اگر آپ ٹرانسمیشن کا جائزہ لیں تو آلموسٹ 15-20 گھنٹے کی ٹرانسمیشن مورلیس بن جاتی ہے. اور اس میں مدنی عملہ, ہمارا مدنی چینل کا مدنی عملہ, اور یہ سارے الحمدللہ اپنا حصہ ملاتے ہیں. اور ایک بعض اوقات لگتا ہے کہ شوق سے کر رہے ہوتے ہیں, شوق سے کر رہے ہوتے ہیں. اور کل ماشاءاللہ مدنی اجتماعی میلاد کا جو منظر تھا, جو ہم بار بار اسکرین پر دیکھ رہے تھے, اوپر ٹاپ کیمرے سے جو ڈرون کیمرے سے جو بار جو فوٹیجز جو ہم کو دکھا رہے تھے مناظر, اس کی اپنی نہیں. ابھی تو یہ جو ٹاپ سے نظر آئے تو عوام ہے نا, اب یہ نیچے میلاد ہال میں بھرا ہوتا پورا. یعنی کل تو اب اس کا مطلب ہم کو ایسا ڈرون لیں کہ جو مطلب جو گنبد سے چلے اوپر کی پہلی منزل پر جائے, پھر وہاں سے چلے تو نیچے فیضان مدینہ کے مسجد میں جائے, پھر نکل کے سین میں جائے, پھر وضو خانے سے ہوتا ہوا نیچے میلاد ہال میں جائے, یوں تبھی یوں پھر باہر نکلے تو یوں آپ کو تسلی ہوگی کہ ہاں ذرا دکھایا. اللہ کے یہ 12 تقریباً ہفتہ وار 12 جگہوں پر کم و بیش کل سحری کا اعلان کیا. یہ تو اللہ نے بس باپا کے صدقے سب کو ایسا جذبہ دیا ہے, ورنہ یہ اتنی قوم کو سنبھالنا, ان کو کھلانا, پھر دیگے وہاں پہنچانا, پھر تھال پرووائڈ کرنا, پھر پانی کا انتظام, یہ واقعی بہت بڑا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایونٹ ہوتا ہے ہمارا. یہ دعوت اسلامی کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, اس کو بڑا نوازا ہے. تو آپ نے یہ دیکھ لی مطلب کہ تقریباً 14 مدنی مذاکروں کا یہ پورا سلسلہ, اور یہ رات کی تیاری تھی یوں سمجھیے. وہ بھی اگر میں یوں کہوں گا کہ لمحوں کا ایک وقت ہوتا ہے, یہ جو لمحے آتے ہیں جیسے کل آپ نے دیکھا ہوگا وہ آخری کے جو 10 12 15 منٹ ہوتے ہیں, اگر آپ یوں غور کریں نا تو 5 پاکستان کراچی کی بات کر رہا ہوں, باب المدینہ کی 5:25 سے لے کر 5:40 تک کا حصہ, یہ 15 منٹ کا جو حصہ ہوتا ہے نا, یہ پورے یعنی پوری ٹرانسمیشن کا عطر ہے ماشاءاللہ, ہے عطر ہے. ابھی ہم مشورہ کر رہے تھے کہ مدنی اب یہ جو 12-13 گھنٹہ جو چلا, اب اس کا ایک مطلب کہ وہ سب مدنی وہ تیار کریں 2-2.5 گھنٹے کا, 12-13 گھنٹے تو 2-2.5 گھنٹے کی جو پھر ایک اس کی ہم ریپیٹ چلا. اب اس کا ریپیٹ چلانا بھی تو آسان نہیں ہے نا, 13-14 گھنٹے کو 2.5 گھنٹے کے اندر بند کرنا, کیا چلائیں اور کیا چلا. اللہ کا شکر ہے کل ہمارے نعت خان یہ سارے مطلب کہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ شروع ہوا اور آخر تک یہ اپنے پیک پر رہا الحمدللہ. اور اللہ نظر بد سے بچائے, اور ہم سب کو اس کی برکتیں بھی اللہ کریم عطا فرمائے. اور ہم نے بھی آج تھوڑا میں سوچا کہ آج مدنی مذاکرے کی مدنی میں نہیں کرتے نا, تو تھوڑی یوں چہروں پہ مسکراہٹ آئے کہ چلو چھٹی ہو جائے گی. پھر اگلی لمحے پھر خیال آ گیا, میں سوچا یار امیر سنت بھی تو کر ہی رہے نا مدنی مذاکرہ. آپ کو ڈائریکٹر نے بھی تو بڑا مدینہ جواب دیا. ڈائریکٹر تو ہمارا فل فارم میں,
تو پھر ہم بھی مدنی مذاکرے کے مدنی مہک میں کہ چلے کر ہی لیں کہ یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، قضا نہیں ہونا چاہیے۔ نیت یہی ہے کہ جب بھی مدنی مذاکرہ ہو اس کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ مدنی مذاکرے بھی دیکھے، تمام عاشقان رسول کا بالخصوص ان کا جو مستقل ہمیں وقت دیتے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ کالز لیتے ہیں لیکن آج شارٹ کریں گے، ہم چھٹی کریں گے۔ میں نے کہا جتنا آج مدنی مذاکرہ کا جتنا حصہ تھا اس کے مطابق ہم مدنی مذاکرے کے مدنی میں ایک ڈیزائن کریں گے۔ جی ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میں یہ نگرانی شورا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ 12 ربیع النور کے 12 دن رحمت ہی رحمت، نور ہی نور تھا۔ مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، اور اس پر جو بھی کام کر رہے ہیں، اس پر جو اپنا وقت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت اللہ تبارک و تعالی ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ رحمت العالمین سلسلے کا آپ نے تذکرہ کیا، اس پر بھی ہمیں کال آئی تھی جب ہم نے اس کا آخری سلسلہ کیا تھا، تو اس کو کنٹینیو کریں، لیکن ایک موقع، ماحول، مہینہ، وہ سب چیزیں بھی کسی سلسلے کے نکھار میں اپنا حصہ ملاتی ہیں۔ لیکن پھر ہم نے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ یکم ربیع الآخر، یعنی جب غوث پاک کا مہینہ شروع ہوگا، اگلا مہینہ جو اسلامی شروع ہوگا، تو جس طرح یہ رحمت للعالمین سلسلہ تھا، انشاءاللہ اسی طرح ہم سلسلہ کریں گے سلطان اولیاء، یہی 11 راتوں تک اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ مدنی مذاکرے سے پہلے یہ چونکہ مدنی مذاکرہ اب 9:30 بجے ہوگا، تو عشاء کی نماز کے بعد ہم اسی طرح ضرور کوئی سلسلہ کرتے رہیں گے، اور تاکہ یہ ایک پوری ٹرانسمیشن ہماری یہ سیٹ ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اور اب بھی جب 9:30 بجے مدنی مذاکرے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے پہلے تقریباً 8 سوا 8 بجے ہمارا کوئی نہ کوئی سلسلہ ضرور رہا کرے گا اللہ کی رحمت سے۔ کال دیں۔ محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، مرحبا، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ مرحبا، دیکھا جو ان کو بانٹتے، میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے کرم کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ نگرانی شورا ماشاءاللہ، یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی پھول کیا ہے جو حقیقتاً ہمیں آبزرو کرنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، اور اس کی جو ضرورت ہے امت مسلمہ کو اس وقت وہ کیا ہے؟ مدنی پھول عطا فرمائیے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، 1 لائن سینٹنس کہتا ہوں، اللہ قبول کرے اور اس کا مصداق بنائے۔ 1 لائن، جینا ہے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی آج امین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بات اور بھی ذہن میں آپ سے ڈسکس کرنے کا ذہن تھا کہ جو ہمیں سوالات ملے، اب ظاہر ہے ہر کوئی کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ ذہن ہے، میں یوں سنتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، تو یہ جو پھر امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ آج بھی کئی وسوسوں کی کاٹ کی ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں ہم نے بھی اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، تو یہ جو اعتراضات کی دنیا سے ہم نکل جائیں اور ہماری لائن بالکل سیدھی ہو جائے، جیسے وہ ابھی انہوں نے بھی ہمارے جو کالر تھے انہوں نے بھی اپنی مدنی پھول مانگا ہے، تو اس معاملے میں بھی اگر ایک ہوتا ہے نا کہ جنہیں محبت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مدنی چینل کے میسج کو بس میں نے قبول کر لیا، اب میں اس پر عمل کروں تاکہ میری تو کم سے کم لائن سیدھی ہو جائے۔ اب جنہیں سیدھا نہیں ہونا وہ تو ہونا ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتے، تو میں اپنی لائن سیدھی کیسے نکلا جی امین؟ آپ نے سورہ ناس کی آخری آیت نہیں پڑھی؟
युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो इंसान और जीन यानी वो शयातीनुल इंस जिसको कहते हैं, उनकी तरफ से जो वसवसों का एक अंबार रहता है, यानी आपको कि मैं शैतान के वसवसों से बच जाऊं, तो वसवसे तो आते रहते हैं। तो इस तरह के ये इंसान भी जो है ना, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना नास, तो ये शयातीनुल इंस और शयातीनुल जिन, तो ये जो है ना इंसानी, तो ये तो लोग आते रहते हैं आज अभी और ये बातें करते रहते हैं। तो इसमें मतलब किसी का, अच्छा हर कोई वसवसों का शिकार नहीं होता। हमारे पास जो सवाल आता है उनमें ऐसे भी इस्लाम में होते होंगे जो चाहते होंगे कि अमीर सुन्नत, क्योंकि वो देखते होंगे यार ये ट्रेंड चल रहा है, गुफ्तगू ऐसी लोगों में हो रही है, अमीर सुन्नत हम सवाल करें आप जवाब देंगे तो कईयों की कंफ्यूजन दूर हो सकती है। और माशाल्लाह मैं तो समझता हूँ कि शायद अमीर सुन्नत के जरिए, मदनी मुज़ाकरों के जरिए लाखों लाख आशिकान रसूल इस्लाम बहनों की कंफ्यूजन दूर हुई होंगी। और मदनी मुज़ाकरा देखते रहे, बस हफ्ते को फिर मदनी मुज़ाकरा है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सबको मदनी मुज़ाकरे की बरकत अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फिक़्ह है शरीयत व तरीक़त का, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।